إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اذ قالت امرأة عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نذرت لک، بے شک میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررا، آزاد، فتقبل منی، پس تو قبول فرما لے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت ہی سننے والا، بہت ہی جاننے والا ہے. تو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اور عمران حضرت مریم کے والد، ان کی آل کو اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور ان کو اللہ نے چن لیا. اب اللہ تعالیٰ وہ عمران کی بیوی اور پھر جو ان سے ان کی نسل پیدا ہوئی، آل عمران اس صورت کا جو نام ہے، تو اللہ تعالیٰ اب اس قصے کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، محررا، آزاد. تو عمران کی بیوی، ان کا نام حضرت حنہ تھا، حانون گولتا، حنہ. مفسرین نے شاید اس نہیں پیغمبر نہیں تھے، لیکن بہت نیک شخص تھے، تو جن کے اللہ نے تعریف فرمائی ہے، اور ان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے آل عمران، تو ان کی والدہ کا، حضرت عمران کی بیوی کا نام حنہ. جی نہیں وہ تو حنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حنا. حنہ کا مطلب شفقت، وہ حنانا من لدنا و زکاتن قرآن میں آتا ہے. تو بہرحال ان کا نام حنہ تھا، حنہ بنت فقوز. تو جب کہا عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، آزاد. انہوں نے کہا کہ میری جو اولاد ہوگی تو میں اس اولاد کو آزاد کرتی ہوں آپ کے لیے، وہ دین کا خادم ہوگا، اور وہ دین کے لیے آزاد ہوگا، وہ دنیاوی کاموں میں نہیں لگے گا، وہ دین اور دین کی خدمت کے لیے وہ وقف ہوگا. کچھ نیک لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کچھ مال، کوئی جگہ وقف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہیں جو اللہ کے لیے کوئی مال اور جگہ کی بجائے اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو وقف کر دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی سعادت ہے اگر کوئی کس جذبے کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی چیز وقف کرتا ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کا ذکر فرمایا. عورتیں بھی دیکھیں اتنی نیک ہوتی ہیں. تو اور یہ جو نیک عورتیں ہیں، اور یہ جو دیندار اور پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی تعلیم تو ایک شخص کی تعلیم ہوتی ہے، ایک شخص کی تعلیم، ایک شخص کی دینداری. اور جو پڑھی لکھی عورت ہوتی ہے، دیندار عورت ہوتی ہے، یہ گویا کہ پورے گھرانے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اگرچہ باپ کے اثرات بھی پورے گھرانے پر ہوتے ہیں، لیکن ماں کے براہ راست. دیکھیے انہوں نے کتنی بہترین نظر مانی اللہ کے لیے، اور کس طرح انہوں نے نظر مان کر، قسم کھا کر، گویا کہ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے، انہوں نے کہا یہ آزاد ہوگا، یہ دنیا کے کسی کام میں نہیں لگے گا، یہ صرف اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا. فتقبل منی، پس قبول فرما لیجیے مجھ سے. تو دیکھیے اصل چیز انسان کا عمل نہیں ہوتا. انسان کا عمل چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. پھر بڑے اعمال جو ہوتے ہیں دینی،
ان میں اخلاص کتنا ہے اور کتنا اخلاص نہیں ہے، تو ان کی وجہ سے اعمال اور اعمال کی جزا میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر کس عمل کو اللہ قبول فرماتے ہیں اور کسے اللہ قبول نہیں کرتے۔ اگر اللہ کسی عمل کو قبول کر لیں، وہ چھوٹا ہی ہو تو وہ بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اگر وہ عمل ویسے ہی بڑا ہو تو بہرحال اگر اللہ کی طرف سے شرف قبولیت ملے تو پھر ایک عمل کی اہمیت بنتی ہے، ایک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں اللہ والے، انہیں اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کتنی اہم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ زیادہ زور عمل پر نہیں دیتے، وہ زیادہ زور اور زیادہ دعا عمل کی قبولیت کی کرتے ہیں۔ جو شخص جتنا کم علم ہوتا ہے اور جتنا جو ہے وہ اللہ پر اس کا اعتماد اور توکل کم ہوتا ہے، اتنا وہ اپنے اعمال کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بہت بڑا عمل بنا کر پیش کرتا ہے، اور وہ بڑی سے بڑی غلطی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن جو لوگ اللہ کے جتنے قریب ہوتے ہیں اور جتنا ان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، جتنا ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، جتنے زیادہ وہ متقی ہوتے ہیں، اللہ سے جتنے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اتنا ہی ان کا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ان کا اپنے عمل پر کبھی بھی فخر اور اعتماد نہیں ہوتا، اور ان کا گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی اس گناہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، غلطی جتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا سارا زور جو ہے وہ عمل پر نہیں، عمل کے اندر اخلاص، اور اخلاص کے بعد پھر اس عمل کی قبولیت کی دعا۔ تو سیدہ حنہ انہوں نے بھی ایک تو اللہ کے سامنے انتہائی خلوص کے ساتھ اپنا ایک عمل، اپنی اولاد پیش کی۔ ان کو توقع تھی کہ بیٹا ہوگا، انہوں نے کہا میرا بیٹا دین کا خادم ہوگا، میں اس کو دین کے لیے آزاد کرتی ہوں، اور پھر کہا اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اس عمل کو قبول کر لیں، میں نے بڑے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے، یہ عمل جیسا بھی ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کو قبول فرما لیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر، اللہ کے عظیم خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی ہے، تاکہ یہ دعا اللہ کے ناموں کے واسطے سے قبول ہو جائے، اور یہ جو نظر مانی ہے وہ نظر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اصل اہمیت عمل کی قبولیت کی ہوتی ہے، اور جو اللہ کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دیکھیے دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کتنا بڑا عمل ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن انہیں اپنے عمل پر کوئی فخر اور غرور نہیں ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ان کا سارا توکل اور سارا اعتماد اللہ رب العالمین پر ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے اس عمل کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہاں بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں سے اس عمل کو قبول کر لے، اے اللہ تو بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اصل چیز عمل نہیں ہوتا، اصل چیز عمل کی قبولیت ہوتی ہے۔ اور اگر ایک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، پھر اس عمل کے چھوٹے بڑے ہونے کی بھی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اصل اہمیت قبولیت کی ہوتی ہے۔ اور بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، دوسرا شخص بہت بڑا عمل کرے لیکن اس کا اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، اللہ اس کو اہمیت ہی نہ دیں۔ اب دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے عمل کیا، اپنی طرف سے قربانی پیش کی، لیکن ایک ہی قبول ہو گئی، ایک ہی قبول نہ ہوئی۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ دونوں نے اپنا عمل پیش کیا. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، اللہ کے سامنے قربانی پیش کی. ابھی قربانی کیا تھی ہمیں ان تفصیلات کا قرآن و حدیث میں بالضبط کوئی نص نہیں پتہ. اسرائیلیات وغیرہ سے پتہ لگتا ہے کہ حابیل نے جو ہے وہ کوئی جانور اللہ کے حضور پیش کیا، کوئی جانور قربان کیا اللہ کے نام پر. قابیل نے کچھ گندم وغیرہ کچھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا. دونوں نے قربانی پیش کی اور دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کا قبول ہو گیا دوسرے کا قبول نہ ہوا. تو اصل چیز قبولیت ہے، اور بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص چھوٹا عمل کرے اس کا عمل قبول ہو جائے، اور ایک شخص بڑا عمل کرے اور اس کا عمل قبول نہ ہو. قال لأقتلنك، اب قابیل پہلے ہی وہ کافی غصے میں تھا تو وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل کہنے لگا انما يتقبل الله من المتقین، اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتے ہیں. میں ذکر کر رہا تھا کہ اصل چیز عمل نہیں ہوتا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اصل چیز اس کی قبولیت ہے. اصل زور قبولیت پر ہونا چاہیے. تو اگر قبول ہو جائے تو پھر اس عمل کی اہمیت بنتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اور اگر قبول نہ ہو تو چاہے وہ پہاڑ جیسا عمل کیوں نہ ہو، ظاہراً وہ ہباء منصورہ ہو جاتا ہے. تو قابیل کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، حسد میں آ کر کہنے لگا. تو حابیل نے کہا اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتے ہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ عمل صرف اسی شخص کا قبول ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کرتا ہے. جو عمل بے پرواہی کے ساتھ کرے اور دل میں پکا یقین کیے بیٹھا ہو میرا تو بہت بڑا عمل کروں، میرا تو عمل قبول ہی قبول ہے، تو ایسے غافل دل کے ساتھ اور ایسے جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ کہ جی میرا عمل قبول ہی قبول ہے اللہ کے ہاں، تو ایسا عمل اللہ معاف کرے قبول نہیں ہوتا. اس شخص کا عمل قبول ہوتا ہے جو عمل اس کا عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ عمل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اللہ سے ڈر کر عمل کرے کہ کہیں میرے عمل میں کوئی کمی نہ ہو جائے، کہیں میرے عمل میں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں اخلاص کی کمی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی کوئی بے ادبی ہو جائے. تو جو شخص ڈرتا رہتا ہے اور ڈر کر عمل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال کے اندر کوئی کمی کوتاہی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کمی کو پورا کر دیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں. تو بعض سلف صالحین کا کہنا یہ ہے کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ میرا ایک عمل چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو قبول ہو گیا ہے تو مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ اس سے مجھے یہ پتہ لگ جائے گا کہ میں اللہ کے ہاں متقی لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے. تو انسان کو ایک تو عمل کرتے ہوئے چھوٹے بڑے عمل کا زیادہ فرق نہیں کرنا چاہیے. کہ بڑا انسان عمل کرے وہ بھی انسان کو اسی اخلاص اور توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے. کوئی انسان چھوٹا عمل کرے، چھوٹا عمل کرتے ہوئے انسان کے اندر اگر ڈر پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے، انسان وہ چھوٹا عمل بھی اتنے ہی اخلاص اور اتنی ہی توجہ کے ساتھ کرے، اتنے ہی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے جس ڈر کر انسان بڑا عمل کرتا ہے. رمضان ہوتا ہے، رمضان کے اندر ہر شخص جو ہے وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. رمضان کے علاوہ کئی لوگ پرواہی نہیں کرتے روزوں کی. رمضان کے اندر کئی لوگ نماز پڑھنے کی، رات کو تراویح پڑھنے کی بڑی تگودو بڑی کوشش کرتے ہیں. رمضان کے بعد کئی لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لیکن اس توجہ اور اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے جس توجہ کے ساتھ وہ رمضان میں کرتے ہیں. کیا پتہ کہ انسان اگر رمضان کے اندر ایک عمل بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ اور ظاہری اوپری دل کے ساتھ کر رہا ہو اور دل میں اس کے ہو کہ یہ رمضان ہے، یہ تو قبول ہی قبول ہوگا، اور ایک وہ رمضان کے علاوہ کوئی عمل کر رہا ہو، روزہ، نفلی نماز اور کوئی عمل کرے چاہے وہ عمل چھوٹا ہو، لیکن وہ اس جذبے کے ساتھ کرے کہ کیا پتہ اس اخلاص اور جذبے کی وجہ سے وہ عمل قبول ہو جائے. چھوٹا سے چھوٹا عمل کرتے ہوئے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کسی سے انسان ملے تو بشاشت کے ساتھ ملے،
خوش طبی کے ساتھ ملے، کھلتے چہرے کے ساتھ ملے، ایک انسان یہ عمل کرتے ہوئے بھی اخلاص کی نیت کر لے، تقوی کی نیت کر لے، تو کیا پتہ یہ عمل اللہ کے ہاں پہاڑوں جیسا ہو جائے اور اللہ اس کو قبول فرما لے۔ کئی دفعہ ہم لوگ نماز کے اندر شریک ہوتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ رکوع ہو جاتا ہے، امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں، ہم لوگ پھر انتظار کرتے رہتے ہیں، کبھی موبائل کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر، تھوڑا سا پانی پی لیں، تھوڑا سا یہ کر لیں، وہ کیا پتہ رکوع میں شامل ہو جائیں، وہ قومہ میں شامل ہو جائیں، سجدہ میں شامل ہو جائیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ارشاد یہ ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ امام کو اسی حالت میں مل لو، تو کیا پتہ وہ ایک سجدہ کرنے سے اللہ وہی سجدہ اللہ قبول فرما لے، اور کیا پتہ وہ ایک سجدہ انسان کے درجات کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ تو بہرحال اصل چیز عمل نہیں ہوتا، اس عمل کے پیچھے خلوص اور تقوی، اور پھر اللہ اس کو کیسے قبول کرتے ہیں اور اللہ اس کا کیسے بدلہ دیتے ہیں۔ فلما وضعتها، اللہ فرماتے ہیں پس جب انہوں نے جنا اس کو، قالت عرض کرنے لگی، یا ربی، قالت ربی، کہنے لگی ہے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے تو اسے مؤنث جنا ہے، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ میں نے تو بڑے جذبے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ وقف کیا تھا، اور میری نیت یہ تھی کہ لڑکا ہوگا، تو جو دین کی خدمت جو ہے وہ لڑکا کر سکتا ہے ایک عام ذہن میں، وہ لڑکی تو اس نے گھر میں رہنا ہوتا ہے، جو جہاد اور دین کی تبلیغ، واعظ و نصیحت اور تعلیم و تعلم، جو بھی بڑے بڑے کام ہیں، بڑے بڑے کام تو عام طور پہ مرد سر انجام دیتے ہیں، عورتیں بھی بڑے بڑے کام سر انجام دیتی ہیں، لیکن ان کے کام وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں، جو زیادہ نمایاں نہیں ہوتے، زیادہ نظر نہیں آتے۔ تو کہنے لگی، اے اللہ میں نے تو مؤنث کو، لڑکی کو جنم دیا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس نے کس کو جنم دیا۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے درمیان میں، قالت ربی انی وضعتها انثى، یہ حضرت حنہ کا قول ہے، اور واللہ اعلم بما وضعت یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے درمیان میں، ولیس الذکر کالانثى یہ پھر حضرت حنہ کا قول ہے، درمیان میں تبصرے، درمیان میں ایک جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں۔ تو درمیان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ انہوں نے کیا جانا اور ان کی کیا نیت تھی، ان کی لڑکے کی نیت تھی، اور وہ چاہتی تھیں کہ اسے اللہ کے لیے وقف کریں۔ اللہ کے اپنے فیصلے تھے، ایک انسان تدبیر کرتا ہے، ایک اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، بہتر قبول کرنے والا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کو زیادہ پتہ تھا کہ انہوں نے کس کو جنم دیا۔ ولیس الذکر کالانثى، وہ عرض کرتی ہیں کہ نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح۔ یہ گویا کہ ایک لحاظ سے وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر رہی ہیں کہ اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو لڑکے کی نیت کی تھی، تو ابھی لڑکی ہو گئی ہے۔ بہرحال لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور فرماتی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم۔ اچھا، ویسے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ولیس الذکر کالانثى یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہاں یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، اصل میں عبارت یہ ہونی چاہیے تھی، اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی تشبیہ دی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے مشبہ جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو مشبہ بہ ہمیشہ افضل ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو بہادری میں تشبیہ دینی کسی انسان کو، تو پھر کسی انسان کو بہادری میں تشبیہ دینی ہوگی، تو چونکہ بہادری میں شیر زیادہ بہادر ہوتا ہے، تو کئی انسان بزدل بھی ہوتے ہیں، تو پھر جب ایک انسان کو تشبیہ دی جاتی ہے تو بہادری میں چونکہ شیر زیادہ ہے، تو پھر انسان کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ فلان کالاسدی، زید کالاسد، یہ نہیں کہتے کہ اسد کالزیدی، شیر زید کی طرح، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ زید کالاسد ہی کہا جاتا ہے۔
اگر کسی کی یہ تعریف کرنی ہو کہ فلاں شاگرد تو علم میں فقہ میں اپنے استاد کی طرح ہے، تو شاگرد کو مشبہ بنایا جائے گا، استاد کو مشبہ بھی بنایا جائے گا۔ مشبہ بھی بعد میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں استاد تو اپنے شاگرد کی طرح ہے اور اس میں شاگرد کی تعریف ہو رہی ہوگی، نہیں، اگر یہ کہا جائے گا فلاں استاد تو شاگرد کی طرح ہے، تعریف تو یہاں شاگرد کی ہو رہی ہوگی۔ تو ایک عام اصول ہے کہ مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ افضل ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں وہ تقابل کر رہی ہیں، لڑکی اور لڑکے کا ان کا خیال تھا لڑکا ہوگا، اور لڑکا ہوگا تو وہ دین کی زیادہ خدمت کر سکے گا۔ دین کی خدمت کے اعتبار سے ایک ظاہری سی بات ہے کہ جو کام لڑکا کر سکتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا جہاد، تعلیم و تعلم اور دیگر معاملات، معاشرے کے اندر چل پھر کر دوسروں کی مدد کرنا، وہ کام اس طرح لڑکی نہیں کر سکتی۔ تو اس معاملے میں تو لڑکا ہی افضل ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں ذکر پہلے آیا ہے اور انثى بعد میں آیا، گویا کہ ذکر کو مشبہ بنا دیا اور انثى کو مشبہ بھی بنا دیا۔ اس سے یہ استدلال بھی کیا جا سکتا ہے، واللہ تعالی عالم، یہ نقطہ بھی اسے لیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور گویا کہ اس فرمان سے یہ پتہ لگتا ہے، اللہ کو تو پتہ تھا، اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے، انسان اپنے ارادے بناتا ہے اور اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ اس معاملے میں جو کردار ایک خاتون کرے گی وہ کردار وہ کتنے مرد مل جائیں وہ مرد نہیں کر سکیں گے۔ یعنی جو کام اللہ نے اس سارے معاملے میں آل عمران کے قصے میں حضرت مریم سے لیا ہے، وہ کام کتنے مردوں سے، چاہے وہ مرد اللہ کے لیے وقف ہی کیوں نہ ہوتے، تو ان سے جو ہے نا وہ نہ لیا جا سکتا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم سے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے ایک مخصوص طریقے سے پیدا فرمایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو ایک نشانی قرار دیا۔ واللہ عالم۔ یہ نقطہ بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں مشبہ بھی عورت اس لیے ہے کہ یہ اس معاملے میں عورت بڑھ گئی ہے مرد سے، لیکن اس کا اللہ کو پتہ تھا، اس کا ان کو نہیں پتہ تھا، اس لیے کہتے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے نام، وہ کہتے ہیں یہاں سے ان کے دوبارہ قول شروع ہو رہا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور دیگر مفسرین کہتے ہیں نہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ سے ہی ان کا قول شروع ہو رہا ہے۔ واللہ اعلم بما وضع، درمیان میں جملہ معترضہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے نام رکھا ہے اس کا، اس لڑکی کا، میرا تو ذہن تھا لڑکا ہوگا، بہرحال لڑکی ہو گئی ہے، تو میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن نام رکھنا چاہیے، لیکن دیگر مفسرین کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، امام ابن کثیر کہتے ہیں جس دن بچہ پیدا ہو اس دن نام رکھنا چاہیے، اور اس آیت سے پتہ لگتا ہے، بعض حدیث سے پتہ لگتا ہے، بعض روایات سے کہ 7ویں دن نام رکھنا چاہیے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ امام ابن کثیر بہت بڑے مفسر بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، ان کے نزدیک کہتے ہیں وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے جس میں 7ویں دن نام رکھنے کا ذکر ہے۔ تو دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ پہلے دن ہی نام رکھا جائے اور اس کو پہلے دن کے ساتھ مخصوص کیا جائے، یا اس کو 7ویں دن کے ساتھ مخصوص کیا جائے، پہلے دن میں نام رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن میں نام رکھا جا سکتا ہے، اور کسی اور دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اس معاملے میں وسعت ہے۔ فرماتی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، اس لڑکی کو، بِكَ آپ کی، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے۔ اب دیکھیے وہ اللہ والی اور ان کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق تھا کہ ان کی نیت یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو اور لڑکا دین کی خدمت کرے، لیکن لڑکی ہو گئی، لیکن دیکھیے اس کے باوجود انہوں نے اپنی نظر بدلی نہیں اور وہ مایوس نہیں ہوئی، انہوں نے پھر بھی کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہی وقف ہے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اے اللہ میں اس سے اور اس کی اولاد کو، یہ اور اس کی اولاد آپ کے لیے وقف ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، اے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے دور رکھنا۔ کئی لوگ وعدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ وعدے کے اندر اتنے بعض دفعہ سچے نہیں ہوتے، تھوڑی سی معاملہ آگے پیچھے ہو جائے کہتے ہیں چلو اچھا ہی ہوا، چلو
وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑا سا معاملہ ان کے ذہن کے مطابق چینج ہو جائے تو وہ جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن جب جذبے صادق ہوں تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. لڑکی ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس کو وقف کر دیا اور اسے اور اس کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیا شیطان مردود سے. پھر اللہ نے کیسا قبول فرمایا، اگلی آیت میں موجود ہے، وقت ختم ہو گیا. پھر اللہ نے ایسا قبول کیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچے کو شیطان کا چوکا لگاتا ہے، بچہ چیخ مارتا ہے. تو یہ معاملہ ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، بعد میں جا کر وہ نبی بنے، ولی بنے، سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے. اللہ نے حضرت مریم کی والدہ کی دعا ایسے قبول کی، اور جو ان کی نظر تھی وہ آگے آ رہا ہے، اللہ نے اس کو ایسے قبول فرمایا کہ پھر اللہ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو شیطان سے ایسے محفوظ کیا کہ ان کی پیدائش کے وقت شیطان انہیں چوکا نہیں لگا سکا، شیطان انہیں چھو نہیں سکا. حدیث میں صرف ان دو کا استثناء ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے ایک جذبے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.